حدیث اور سنت میں فرق سمجھیں. حدیث الگ چیز ہے, سنت الگ چیز ہے. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. ایسا 1400 سال تک دین تو سمجھ نہیں آیا, آج میں 10 سال ماں سمجھ آیا. آج امام حنیفہ کو دین نہیں سمجھا, اس کو سمجھ آ گیا. دیکھیں آج کا جو بہت بڑا فتنہ ہے نا, یہ ریسرچ کے نام پہ فتنہ کھڑا ہوا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں ریسرچ کرتا ہوں, اسلام پہ ریسرچ کرتا ہوں. اچھی بات ہے, ریسرچ کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نئے نئے مسائل آئیں گے, نئے نئے مسائل آئیں گے تو اس پہ ریسرچ ہوگی. مثلا ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, پہلے ٹرین نہیں تھی. جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ پہلے نہیں تھے. سرجری کرنی ہے, کرپٹو آ گیا, فلانا ڈمکانا آ گیا, ان کے اوپر کیا ہوگی؟ ڈسکشن ہوگی, علماء بیٹھیں گے, فتوا دیں گے, بات ہو جائے گی. لیکن یہ ریسرچ کرنا اور یہ فتوا دینا, یہ کس کا کام ہے؟ مفتی کا کام ہے, عالم کا کام ہے. اور ابھی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کوئی بندہ جو ہے نا, وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کینچی اٹھا لے اور ایکس رے بلیڈ اٹھایا ہو, اور اس نے نہ کبھی کوئی ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے, نہ کوئی اس نے پریکٹس کی ہے, اور آگے کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو تم نا. کیا کہو گے اس کو؟ کہ اچھا ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, آ جاؤ, مجھے بھی غرق کرو, تم بھی غرق ہو جاؤ. کیا کہو گے اس کو؟ کیا کہو گے؟ پاگل ہے نا. کہ تمہارے پاس اسکلز کیا ہے کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ آپ کون سے ڈاکٹر ہو؟ کچھ پتہ نہیں ہے, اور آگے تم ایسے بندے کو تم اجازت دو گے؟ نہیں دو گے نا. تو مجھے بتائیں, آپ اس دین کے معاملے اس کا کیوں ہر بندہ ٹھیکیدار بنا رہا ہے؟ نہ اس کو اصول تفسیر کا پتہ ہے, نہ اس کو اصول حدیث کا پتہ ہے, نہ اس کو تعارض بین الآیتین کا پتہ ہے, نہ اس کو تعارض بین الحدیثین کا پتہ ہے, نہ اس کو خاص کا پتہ ہے, نہ اس کو عام کا پتہ ہے, نہ اس کو حدیث مرسل کا پتہ ہے, نہ حدیث متواتر کا پتہ ہے, نہ حدیث مشہور کا پتہ ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے خود اس مسائل نکالوں گا. میں بڑا فقیہ آ گیا ہوں, میں قرآن و حدیث سے خود مسائل نکالوں گا. جب تم قرآن و حدیث پہ اپنے ذہن مارو گے نا, تو پھر تم خود کنفیوز ہو جاؤ گے. ایک دن ایک طریقے سے عمل کرو گے, دوسرے دن تمہارا خود طریقہ غلط ہوا ہوگا. نہیں یار یہ نہیں, میں نے حدیث میں دیکھا یہ بھی ہے, میں نے حدیث میں دیکھا نہیں یہ بھی ہے. اور بھائی حدیث اور سنت میں فرق سمجھیں. حدیث الگ چیز ہے, سنت الگ چیز ہے. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. سنت ہم نے لینی ہے, رسول کا عمل لینا ہے. حضور نے بعض باتیں ایسی ہیں جو حضور نے خاص کانٹیکسٹ کے اندر کی ہیں, اور بعض ایسی چیزیں جو حضور کے ساتھ ہی خاص ہیں. بعض ایسی چیزیں جو جس کا صرف جواز ہے, ایک پر جس پہ حضور کا دوام ہے, ایک کام پہ فریکوینٹلی کام کیا ہے, اور ایک کیا کبھی کبھی کر لیا. تو ہم دوام والے لے لیں یا کبھی والی والے لے لیں؟ حضور نے کیا کیا ہے؟ مستقل بیٹھ کے سنت کیا ہے, پانی پیا. اگر کہیں دیکھ لیا حضور نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا, تو یہ جواز ہے, یہ سنت نہیں ہے. اس میں فرق سمجھو. تو آج حدیث کی رٹ لگا کے آج ہمارے نوجوانوں کو یہ اوپر سے فارغ کر دیتے ہیں, اور وہ بھی بیچارے کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. بھائی اور حدیث میں لکھا ہے, لیکن کانٹیکسٹ تو سمجھو نا اس کا. کسی فقیہ سے, کسی مجتہد سے جا کے پوچھو نا, آ کے ڈسکس تو کرو اس مسئلے کو خود, اس چیز کو لے کر. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے آپ نے ریسرچ کی, اچھی بات ہے آپ نے کی, آپ کو بے شک آپ کو نہیں پتا تھا, لیکن آپ نے ریسرچ کی. لیکن اس ریسرچ کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, اپنی بات کو خدا اور رسول بنا کے پیش کرتے ہیں. نہیں جی میں جو ریسرچ کرتی سارے فارغ ہونا, میں 10 سال 1400 سال تک دین تو سمجھ نہیں آیا, آج میں 10 سال ماں سمجھ آئے. آج یہ سارے فقیر بھائی بیٹھے ہیں, امام حنیفہ کو دین نہیں سمجھا, اس کو سمجھ آ گیا. میری بات آپ سمجھ رہی, میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ دین ہم نے ان سے لینا ہے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. آج کل آپ بندہ بیٹھے, میں نے آج ریسرچ شروع کی, میں ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے, فلانی جگہ حدیث پڑھی, فلانی جگہ. اور بھائی تم جا کے پہلے کسی علماء سے بیٹھو تو صحیح اس کے پاس. آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے اعتراض کر لیں کہ یہ جو اصول تم مستمد کر رہے ہو, جن اصولوں کی تم بات کر رہے ہو, تو یہ اصول ہو سکتا ہے یہ تو ہر بندے کے اپنے بنائے ہوں گے. یہ بھی ایک سوال, ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ اصول ہو سکتا ہے یہ تو کسی کا ہو سکتا ہے مرضی سے اصول بنا لیوں. تو یاد رکھیں کہ جو اصول بنتے ہیں نا, یہ اصول اسلام کے قرآن کی نص سے بنتے ہیں, حدیث متواتر سے بنتے ہیں. اس کی علت کو دیکھا جاتا ہے, اس کی علت سے لے کر پھر وہ حکم دوسری چیز پہ لگایا جاتا ہے. تو یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے, قرآن ہی سے ثابت ہوتے ہیں اصول, اسی سے نکالے جاتے ہیں. تو عرض یہ کہ آج کل بڑا فطرہ بنا ہوا ہے کہ ہر بندے کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ وہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, بتائے گا بھی, صحیح میں بتائے گا, لیکن اس کو یہ فرق نہیں پتا ہوگا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, حدیث متواتر اور حدیث مشہور میں کیا فرق ہے, تعارض بین الآیتین میں کیا فرق ہے. یہ چیز اس کو نہیں بتاؤں گی, اور آپ اس کو اسکالر مان کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, کہ اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے پہلے سے. ہم اس کو باتیں سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں تو فلانے کو سنا ہے, وہ وجہ کہنا ہے. ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کرے, اس پہ پھر بھی ہم زیادہ چھڑتے نہیں. آپ کو جو چیز سمجھ آئی, کیونکہ یہ کوئی فروعی باتیں ہیں, اگر فروعی چیزوں پہ اختلافات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اچھی بات, ہم اس پہ چھیڑتے نہیں ہیں. آمین آپ زہر سے کریں, آستہ سے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے اولا کہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں, آپ اونچا پڑھو, ٹھیک ہے آپ نے بھی حدیث پڑھی, ہم نے بھی حدیث پڑھی. آپ کہتے ہیں فیضان کرنا چاہیے, ہم کہتے ہیں ہم ترک کے قائل ہیں. آپ کے پاس بھی حدیث ہے, میرے پاس بھی نبی کی حدیث ہے.
تو دو حدیثیں موجود ہیں, تو اس پہ ہم کیوں لڑیں, کیوں جھگڑے کریں, کیوں فتح بازی کریں, کیوں نفرت پھیلائیں؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, جو مسئلہ ہے اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. بڑے ایشوز جو ہیں, اب یہ ایسا ہی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے, ہمارے حضرت نبرال مرقدو یہ مثال دیتے تھے کہ دیکھو ایک بندے کا سر پھٹ گیا, سر بندے کا پھٹ گیا, اور ڈاکٹر اس بات پر جگل رہے ہیں کہ اس کی فلانی جگہ خراش لگی ہوئی, یہ ٹھیک کر رہے ہیں, اوپر والی خراش ٹھیک کر رہی ہے. تو یہ ڈاکٹر پاگل ہے نہیں ہے بھائی؟ سر پھٹا ہوا ہے, اس کو پہلے بند کرو. امت کا سر پھٹا ہوا ہے, غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, سوڈان میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, تیرا میں کیا ہو رہا ہے, معاشی طور پر ہمارا کیا حال ہے, سود کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, بہلے اور یعنی فحاشی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, اور تم یہ مسائل لے کے بیٹھ گئے امت کے سامنے. تمہیں یہ مسائل بڑے اچھے لگتے ہیں کہ مردے قبر میں سنتے نہیں سنتے, تمہیں یہ مسائل اچھے لگتے ہیں. علماء حق یہ کام نہیں کرتے, یہ علماء حق کی نشانی نہیں ہے. علماء حق میں ڈٹے رہتے ہیں, وہ کفر کے خلاف, الحاد کے خلاف, ختم نبوت کے منکروں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, ان مسلمانوں میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے سرطان کی بازی لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے بڑے کام ہیں. ہم نے الحاد کے خلاف کام کرنا ہے, ہم نے اس کفریہ نظریات کے خلاف کام کرنا ہے, ہم نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا, ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے. یہ ہمارے کام ہے. یہ ہمارے کام نہیں ہے جن میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہمیں ان فضول کاموں میں نہ دھکیلو, ان فروغ اختلافات میں نہ دھکیلو. ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں, ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے, لیکن ہم اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے. ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں, ہم ان بڑے بڑے مسائل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں.